ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد والصاحب الأبد أسرته خير الأسر وعترته خير العطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلم إلى يوم الدين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق واصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات آپ اللہ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائے تاکہ پیچھے سے آنے والے احباب آرام سے بیٹھے آ جائیں. جو جوان اٹھ سکتے ہیں اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا سا دور قدم آ گیا صلوات پڑھے سارے بابا. توجہ ہے ذکر شروع کیا جائے. خداوند عالم نے تخلیق میں جو اپنا شاہکار دنیا کے سامنے اپنا مظہر بنا کے پیش کیا وہ نور پیغمبر ہے، نور مصطفیٰ. تخلیق میں خداوند عالم کا شاہکار بھی ہے اور اس کی صفات کا مظہر بھی ہے. آپ کے دماغ میں بات تو آئی ہوگی کہ یہاں عنوان تو خصائص مرتضیٰ اور خصائص علی ہے، لیکن میں نے پہلا فقرہ سرکار ختمی مرتبت کی شان میں بولا ہے. بس ایک لمحے کی دیر لگے گی اور آپ کے دل میں بات اتر جائے گی کہ پیغمبر اگر خود کہے کہ یا علی تم اور میں ایک نور ہو، توجہ فرما دیجیے، تم اور میں ایک نور ہو. نور ایک ہے پیغمبر کا اور علی کا. کل یہاں بات ہوئی تھی کہ پیغمبر کا شجرہ وہی ہے جو علی کا شجرہ ہے. اور میں نے تقریر کے آغاز میں کہا تھا کہ نبوت کی دلیلوں میں سے جو سب سے وزنی دلیلیں ہیں وہ قرآن اور اہل بیت ہیں. اور قرآن جو آپ کے پاس ہے وہ مکتوبی صورت میں ہے، لکھا ہوا ہے. جو قلب پیغمبر پہ ہے وہ نورانی صورت میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، وہ نورانی صورت میں ہے. اور جو آپ کے پاس ہے وہ بھی نور ہے لیکن وہ مکتوبی صورت میں ہے. اب آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی قدر کہ پیغمبر اکرم
اپنے محبوب پہ جو قرآن اتارا ہے وہ قلب پیغمبر پہ اترا اور پھر زبان اطہر سے جاری ہوا اور پھر کاغذات پہ لکھا گیا. کسی نے چمڑے پہ لکھا, کسی نے اونٹ کی ہڈی پہ لکھا. جس کو جو شے دستیاب ہوئی اس نے قرآن کو اس جگہ محفوظ کر لیا. پھر کمپائل ہو گیا. کمپائل ہونے کے بعد قرآن, توجہ کیجیے گا, قرآن مجید ایک دو دفتیوں کے درمیان یعنی جلد کے درمیان مرتب ہو گیا اور ہر گھر میں وہ قرآن پایا جانے لگا. لیکن قرآن کا فیض یہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, یعنی جمع ہوا ہے پیغمبر کے کئی برس کے بعد, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں کہتا ہوا نظر آتا کہ میرے پاس قرآن مختلف ہے, اس کے پاس قرآن مختلف ہے, اس کے پاس قرآن مختلف ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. اگر یہ بات آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل ہو گئی ہے تو میں ایک لفظ آگے بڑھاتا ہوں تاکہ بات آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے. یہ جملہ آپ کے حوالے کہ جب قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر گھر میں ایک ہے اور اسی پہ ایمان واجب ہے, اسی پہ ایمان بھی واجب ہے. بڑی کوشش کی, کل تقریر کو کی تھی نا, مخطوبی قرآن کی طاقت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اور پھر اپنے بیان کو اسی سے مسلسل کر دوں گا. یعنی مخطوبی قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ جس دور میں بھی مخطوبی قرآن کی آیت آپ کو ملے گی اس کا اثر ایک نمایاں نظر آئے گا. آپ کہیں گے قرآن تو پیغمبر کے اعلان کے بعد نازل ہونا شروع ہوا ہے, یعنی علی کے آ جانے کے بعد 10 سال کے بعد قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, علی کے آ جانے کے 10 سال کے بعد قرآن آیا ہے. تو قبلہ آپ نے کیوں کہا کہ جس دور میں بھی قرآن کی مکتوبی حالت آپ کو ملے گی اس کا اثر آپ کو نمایاں نظر آئے گا؟ اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت میں تمہیں کئی ادوار میں دکھا سکتا ہوں. جہاں سے آغاز ہوا تھا, جو احباب ہمارے ساتھ مسلسل ہیں وہ جانتے ہیں. آپ کہیے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو ہر دور میں آپ کو ملے گی, ہر زمانے میں آپ کو ملے گی. آپ پریشان ہو رہے ہیں, میں دلیل دینے جا رہا ہوں. جب یوسف بھائیوں نے بیچے تو چند ٹکوں میں بک گئے, یعنی چند سکے, کھوٹے سکے دیے اور یوسف کو لے لیا گیا. ناشناس تھے, یوسف سے واقف نہیں تھے, اس لیے چند کھوٹے سکوں میں یوسف کو فروخت کر دیا. وہ جو لے کے چلا اس کو یوسف کے اثرات, نبوت کا اثر, عصمت کا اثر دکھائی دینے لگا. جب دکھائی دے رہا تھا تو راستے میں اس نے فیصلہ کیا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر بچہ بھی ہو تو اس کے اثرات نبیوں جیسے ہی ہوتے ہیں. توجہ آپ نے کرنی ہے. اب اسی سلسلے سے آپ کو ایک سلسلے تک لے کے جانا ہے بصدقہ محمد اہل بیت محمد. یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر, نبی جس عمر میں ہو نبی ہوتا ہے, گہوارے میں ہو تب بھی نبی ہے, جوانی کے عالم میں ہو تب بھی نبی ہے, سن بڑھ جائے سن بڑھ جائے تب بھی نبی ہے. میری اس بات کو یاد رکھیے گا. اب اگر ذرا سا غور کر لو اس واقعے پر کہ جب پیغمبر نے اپنے چچا سے کہا کہ اے ابو طالب, اے میرے چچا, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سفر تجارت پہ ساتھ لے کے چلیے, سفر تجارت پہ ساتھ لے کے چلیے. تو ابو طالب نے سرکار کو ساتھ لے لیا. سارے رستے, یہاں کا عنوان نہیں ہے یہ,
لیکن اب بات آ گئی ہے تو دو جملے سن لیجیے. سرکار کے سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے چلتا ہے، بادل سایہ کیے ہوئے چلتا ہے. آگے بڑھیے تو پیغمبر اکرم کو جب ساتھ لے کے حضرت ابو طالب تجارت کے قافلے پہ نکلے، اس وقت تجارت کا قافلہ ایک کلیسا کے باہر آ کے رکا. مولا کی قسم، امام زمانہ کے توسل سے میں ممبر پہ آیا ہوں اور آپ کے دلوں میں بات جو اتارنے جا رہا ہوں اس کے لیے سارا مقدمہ تیار کر رہا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا چچا یہاں کچھ دیر کے لیے استراحت کیجیے. کلیسے کے باہر قافلہ رک گیا. کلیسے کے دیر میں جو راہب رہتا تھا اس کی کھڑکی میں سے ایک نور اس تک پہنچا. توجہ کیجیے، ایک نور اس تک پہنچا. جب نور اس تک پہنچا تو اس نے کہا یہ کیسا نور ہے کہ سورج کے ہوتے ہوئے اس کا اپنا اثر ہے. سورج کے ہوتے ہوئے اس کا اپنا اثر ہے. اس نے کلیسے کی کھڑکی کھولی تو دیکھا ایک بچہ ہے جو سامان کے پاس بیٹھا ہے. تجارت کا قافلہ کلیسے کے سامنے رکا ہوا ہے. ایسے میں عزیزان کرام یہ کار توجہ فرمائیے گا، ایک سلوات بھیج دیجیے محمد علیہ. شاندار صلوات تلاوت. سورج کے ہوتے ہوئے یہ دوسرا ایسا کون سا نور ہے جو چمک رہا ہے؟ یعنی اس نور کے سامنے سورج کا نور کچھ نہیں ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اس جملے کی کتنی داد بنتی تھی. مسلسل آپ مجھے داد سے نواز رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن فکر آ گیا ہے، لبوں پہ آ گیا ہے تو سن لیجئے. اگر روک لوں تو بخل ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا. جب سورج نہیں ہوگا تو روشنی کیسے ہوگی؟ تو ہماری روشنی کے لیے ضروری یہ ہے کہ سورج چمکے
بار صلوات تلاوت فرمائی محمد. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہوتی ہے، لیکن میں بات مکمل کر کے آہستہ آہستہ آپ کو منزل سے قریب کروں گا. اس نے کہا یہ کیسا نور ہے جو سورج کے ہوتے ہوئے چمک رہا ہے. اس نے دیکھا ایک بچہ ہے جس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے، جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. تاریخ نے لکھا، اس نے کہا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ جو خاتمین کلیسا تھے انہوں نے کہا سردار جو اس قافلے کا ہے وہ سردار عرب ہے، رئیس مکہ ہے، بعزت البلد ہے، خلید بردار حرم ہے، عبد المطلب کا پسر ہے، سید البتہ ہے. کہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کی دعوت میرے کلیسے میں ہو. سورج اور نور پہ بات رکی ہے، آج یاد رکھیے گا، دعا فرمائیے گا بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں. ابو طالب نے قافلے والوں سے کہا کلیسے میں دعوت ہے. دسترخوان لگ گیا، سارے بیٹھ گئے. راہب آیا، آ کے دیکھا کھانا سامنے ہے. اس نے کہا رک جاؤ، ابھی کھانا نہ شروع کرنا. تم میں سے کوئی ہے جو ابھی نہیں آیا؟ تم میں سے کوئی ہے جو ابھی نہیں آیا؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے جو سامان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کہا اسی کے لیے بلایا ہے، اسی کے لیے بلایا ہے. عظیم بھائی جیسے ہی توجہ فرمانی، بڑی اہم منزل ہے. ابو طالب نے کہا بھتیجے آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. سرکار تشریف لے آئے چچا کے حکم پہ، دسترخوان پہ بیٹھ گئے. معلم اخلاق پیغمبر دسترخوان سامنے لگا ہے. ابو طالب نے کہا بیٹا کھانا شروع کر. ابو طالب کا دستور ہی یہ تھا کہ جب بھی دسترخوان لگتا تھا انتظار کرتے تھے جب تک پیغمبر نہیں آتے تھے. ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے. پوچھ لیا حضرت جعفر طیار نے پوچھ لیا بابا جب تک محمد نہیں آتے آپ کھانا نہیں شروع کرتے تو کلمے کی بات پہ رکا ہوا ہے. ابو طالب کہہ رہا توجہ کرنی ہے آپ نے صاحبان، فکر آگے ہے، جملہ آگے ہے. ابو طالب نے کہا ان کے آنے سے دسترخوان پہ برکت ہو جاتی ہے، اس لیے ان کا انتظار کیا کرو. اور پھر طریقہ یہ ہو جاتا تھا کہ دائیں محمد بیٹھ جاتے تھے ابو طالب کے، بائیں علی بیٹھ جاتے تھے. ایک دیوالا توڑ کے محمد کے دہن میں دیتے تھے. تم اب بھی نہ بول سکے تیرا اپنا مقدر ہے. ایک دیوالا توڑ کے علی کے دہن میں دیتے تھے. تو کلمے کی بات کر رہا ہے، پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ جو کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوا ہے ابو طالب اسے پال کے جوان کر رہا ہے. ایسے نہیں سارے بولو نجس کا منہ بھی ابو طالب کے خلاف پھونکنے والے انسان کا منہ بھی سرکار نے ایک فکرے میں بند کر دیا. کہنے لگے چچا یہ جو کھانا میرے سامنے رکھا ہے اس گوشت پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور محمد پہ وہ گوشت حرام ہے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اب اللہ کا نام ادھر ادھر تلاش نہ کر، پیغمبر اسلام کی بات کر رہا ہے. جا نجف اشرف، خدا تجھے علی کے روضے کی زیارت
مصر میں یوسف پہنچے، ایک چبوترے پہ لے جا کے حضرت یوسف کو بٹھا دیا تاجر نے. جیسے بٹھایا قیمتیں لگنا شروع ہوئی. بڑے بڑے تاجر آئے یوسف کو خریدنے کے لیے. احمد تھے، نبوتیں بکا نہیں کرتی، نبوتیں بکا نہیں کرتی. انہوں نے کہا اچھا بک نہیں سکتی، تل تو سکتی ہے. آپ کا اپنا مزاج ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. کہنے لگے نبوت بک نہیں سکتی، تل سکتی ہے، تول کے دیکھ لیتے ہیں. سالوں کے جب سونے چاندی ختم ہو گئے، اب عزیز مصر کو پتا چلا. اس نے کہا یوسف جیسا ایک حسین جوان بکنے کے لیے، نوعمر لڑکا بکنے کے لیے بازار میں آیا ہے، اور پورے مصر کے سونے چاندی زر و جواہر ختم ہو گئے ہیں. عزیز مصر نے کہا لاؤ پھر آج میری دولت کے منہ کھول دو، انبار لگا دو. ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھاؤ، ایک پلڑے میں دولت کا انبار لگاؤ. ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھاؤ، ایک پلڑے میں دولت کا انبار لگاؤ. یوسف بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نبوت کو تول رہے ہیں سونے اور چاندی میں. یوسف نے کہا کر لو اپنا شوق پورا. نبوتیں سونے چاندی میں نہیں تلا کرتی. میزان لٹکا ہوا ہے، ایک طرف یوسف ہے، دوسری طرف انبار لگ گئے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے ایسے میں دیکھا گیا ایک بڑھیا بہت دور سے چلتی ہوئی عصا کا سہارا لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئی جہاں پہ یوسف کی خریداری ہو رہی تھی. اس بڑھیا سے لوگوں نے پوچھا کیوں آئی ہے؟ کہا میں یوسف کو خریدنے کے لیے آئی ہوں. کہا یوسف کو تو خریدے گی، قیمت کیا دے گی؟ کہا میرے پاس تو ایک سوت کا گولا ہے، میں اس میں یوسف خریدنا چاہتی ہوں. اس نے کہا وہاں مصر کی ساری دولت ضبط ہو گئی ہے، تو سوت کے گولے کو لیے بیٹھی ہے. اس نے کہا لا خرید سکوں، لیکن جب تحریر تیار ہوگی، فہرست بنائی جائے گی کہ کون کون یوسف کو خریدنے آیا تھا، اس میں میرا نام بھی آ جائے گا. یہ میرے لیے باعث شرف ہے. اب جملہ آپ کے حوالے پرانی بات دوہرا رہا ہوں، لیکن اچھی ہے اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ ہر ایک کے بات دل میں اتر جائے. یہ نہ سوچنا حسین کی مجلس کرانے کے لیے 10 لاکھ ہو تو کام ہو، ایک گلاس والی ہو حسین راضی ہو. یوسف کا پلڑا ذرا سی جنبش نہ کر سکا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. مولا کی قسم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. یوسف نے کہا لاؤ کاغذ قلم دو، تمہیں ایک نوشتہ لکھ دوں. عزیز مصر سمجھدار تھا، کافر تھا، لیکن نبی کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آیا. خرابی نہیں بول سکا. اللہ جانے وہ مجلس میں کیوں آیا ہے، مجھے نہیں پتا. ادھر کاغذ قلم آیا، ادھر یوسف نے لکھا. اب جملہ سننا، ادھر یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ گیا نا اسم اللہ، اسم اللہ آیا. یوسف کا پلڑا برابر ہو گیا. یوسف قرآن کی ایک آیت میں تل گئے. جملہ کہنے کی اجازت ہے. یوسف تو قرآن کی ایک آیت میں تل گئے، لیکن آؤ تو تمہیں قرآن کی آیتوں کا وزن بتانے جا رہا ہوں کہ وزن قرآن کیا ہے. آواز آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
یہ سائل یہاں کے تھے ہی نہیں، بعد میں بھی نظر نہیں آئے، فرشی تھے، عرش پہ عرشی تھے، فرش پہ آئے، عرش پہ تھے، فرش پہ آئے، آل محمد کے دروازے پر آ کے اپنے آپ کو کبھی یتیم کہا، کبھی مسکین کہا، کبھی اسیر کہا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دل میں یہ بات کتنا سرور پیدا کر دے، مگر اگر دل میں مودت علی جوش مار رہی ہے تو میرا جملہ یاد رکھنا. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس وقت میری نگاہ کے سامنے آ گئی تو میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یتیم بن کے آیا ہے، یتیم بن کے آیا ہے ان کے دروازے پر. آپ کیا سمجھتے ہیں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے؟ امام کاظم کہتے نہیں، یتیم وہ ہوتا ہے جو میرے دادا سے دور ہو جائے. مل کے بولا کرو سارے. سمٹ گیا ہے، مرضی آپ کی ہے. سننا چاہتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں. ایسے نہیں اگلا پچھلا سارا بیچ درمیان میں جتنے لوگ بیٹھے ہو سارے ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا. مل کے بولو حیدری. بات تمام ہونے جا رہی ہے آج کی حد تک، لیکن بات مکمل ہو تو میں مسائل تک رہوں. ادھورا چھوڑ کے نہیں جانے کا قائل بیچ میں. جملہ سن لو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 دن آیا سائل، جب 3 دن آیا ہے تو 5 روٹیاں گئی، 15 روٹیاں گئی. اللہ نے 30 آیتوں کا سورہ اتار دیا. میرا دل چاہ رہا ہے آج میں خراج پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایک ہستی کو، اگر آپ اجازت دیں. بصدقہ محمد والے بیت محمد 30 آیتوں کا سورہ اللہ نے قرآن میں اتارا 15 روٹیوں کے جانے کے سبب میں. جن کو روٹیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جنہیں احتیاج ہی نہیں ہے کھانے پینے کی، وہ بھی اس دروازے پہ آ کے مانگ کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہی دروازہ ہے جہاں سے رزق ملتا ہے. جہاں سے رزق ملتا ہے. بس میں منزل سے قریب کر رہا ہوں آپ کو. بصدقہ محمد علیہ 30 آیتوں کا سورہ اترا. اس فکرے کے لیے عظیم بھائی ساری محنت میں نے کی ہے. عظیم بھائی آپ حضرات ذرا توجہ فرمائیں گے تو بات بالکل آسانی سے آپ کے دل میں اتار دوں گا مولا کے کرم سے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کا شکریہ نہیں ادا کرتا. کسی کا کیا ہو تو لے آنا. نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ محبت میں پڑھتے ہیں. جی دیکھیے ہمارے موزن بھائی کہنے نہیں محبت میں نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، محبت میں نہیں پڑھتے، واجب ہے پڑھتے ہیں. واجب ہے اس لیے پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ قرب الہی کا حصول ہو جاتا ہے کسی کسی کو، لیکن اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم عبادت کریں اس کی. ہمارا شکریہ کبھی اللہ ادا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ہم نے نماز پڑھی ہے اپنی عاقبت کے لیے، ہم نے نماز پڑھی ہے اپنے روزی رزق کی کشادگی کے لیے، ہم نے نماز پڑھی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، ہم نے روزہ رکھا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے
کوئی شخص ساری رات بھی مصلے پہ کاٹ دے تو وہ شوق عبادت میں تو کاٹ رہا ہے، لیکن کہیں اس کا کسی مقام پہ بھی اللہ شکریہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ بالکل آخر میں نماز کے ہم سجدہ شکر کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق دی ہے۔ بندہ چیتا ہو خاموش ہو جائے، پھر میں نے منبر پہ آنے کے لیے خیرات ہی نہیں مانگی، وہ ہم اور تم ہے جو آخر میں بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے۔ وہ آل محمد ہے، اگر روٹیاں بھی دے دے وہ قرآن میں کہتا ہے سیدم مشکورا۔ یا تو وہ بندے دکھا جن کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے، یا پھر مان محمد کی آل کا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے پڑھتا، شاید پرسوں والی تقریر میں یہ بات آتی، لیکن آپ کے جوش مودت کو دیکھتے ہوئے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عمر بن عبد بد کا سر جب علی نے اڑایا، ہاتھ میں سر لے کے چل، توجہ کرنی ہے، سر جو لے کے چلے، پیغمبر نے کہا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کے ہاتھ کی جنبش ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی بڑے غرور سے، تکبرانہ انداز سے عمر بن عبد ود کا سر اتار کے چلے تھے۔ کسی نے کہا علی بڑے تکبر سے چل رہے ہیں، رسول نے کہا خاموش، اس کے تکبر کی وجہ سے وہ متکبر کہلاتا ہے۔ اچھا یہ بھی دماغوں میں، مجھے پتا ہے جہاں تک تب کے داد آتی ہے، ممبر پہ آیا ہوں مولا کے کرم سے، جملہ سننا، ہم نے کہا کل سوال آ جائے علی تکبر، اپنی ذات کے لیے کبھی علی نے تکبر نہیں کیا، لیکن صفات مظہر کبریا علی ہے، صفات مظہر اپنی ذات کے لیے علی نے کبھی تکبر نہیں کیا، یاد رکھنا، کیونکہ تکبر فقط اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اور رسول کہہ چکے تھے کہ علی کے ہاتھ کی جنبش ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جس کے ہاتھ کی جنبش ثقلین معلوم ہے نا کیا ہے؟ عالمین آتے ہیں ثقلین میں، جو کچھ کائنات میں ہے وہ ثقلین میں آتا ہے، اور اللہ کہے میں نے ہر شے کو، ہر چیز کو خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ دریا ہیں، چاہے وہ سمندر ہیں۔ اب میں اپنی کہی ہوئی بات کی دلیل دینے جا رہا ہوں کہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی تکبر نہیں کیا۔ جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمانا۔ عزیزان گرامی قدر، جب خدا کے لیے علی نکلتے ہیں راہ خدا میں تو تلوار اللہ کے لیے چلاتا ہے علی، کبھی اپنی ذات کے لیے علی نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ راہ خدا میں تلوار چلائی ہے۔ توجہ آپ کے حوالے ہو گئے، توجہ جملہ آپ کے حوالے ہو گیا تو بات آسان ہو جائے گی بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ جملہ یاد رکھنا عزیزان گرامی قدر، علی کی ایک ہاتھ کی جنبش جس سے عمر بن عبد بد دو نیم ہو جائے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہ تو تھا راہ خدا میں جہاد، جس کی وجہ سے علی ایسے چلے کہ لوگوں نے یہ سوال کیا اب سنو وہی علی ثقلین کی عبادتیں جس کے قبضے میں بند ہو جائے، جس کے قبضے میں ثقلین کی عبادت بند ہو جائے، یعنی ملائکہ جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے، جو
متکبر ہے تو ان کی عبادتوں کی وجہ سے. جب علی سجدے میں سر رکھتا ہے تو خدائی ناز کرتی ہے کہ پروردگارا تیری صفات کا مظہر تجھے چھپ رہا ہے. نام علی میں کچھ تاثیر ہی ایسی ہے جس سن میں ہو اپنے کمال پہ ہوتا ہے. آل محمد کے گھرانے میں یہ نام جس سن میں پایا جائے گا کمال پہ پایا جائے گا. 24 برس کا ہو تب علی ہے, 18 برس کا ہو تب علی ہے, 6 مہینے کا ہو تب علی ہے. پتہ نہیں ایک مقتل میرے سامنے ہے, انتخاب کرنا مشکل ہے میں کہاں سے شروع کروں. باد کربلا, باد کربلا جب مختار ظاہری طور پر حکمران ہوئے اور عراق کے حاکم ٹھہرے تو مختار نے قاتلان حسین کو قتل کرنا شروع کیا اور سر اتار اتار کے سید سجاد کی بارگاہ میں بھیجتے تھے. جو قاتل گرفتار ہوتا تھا اس کا سر امام کی بارگاہ میں آتا تھا. حضرت عباس کے قاتل کا سر آیا, حضرت علی اکبر کے قاتل کا سر آیا, خولی ملعون کا سر آیا, شمر ملعون کا سر آیا. لیکن ہر سر کے آنے پر سید سجاد کہتے تھے حرملہ گرفتار نہیں ہوا, حرملہ گرفتار نہیں ہوا, حرملہ گرفتار نہیں ہوا. مختار کو جب خبر پہنچتی کہ امام بار بار حرملہ کا پوچھتے ہیں, دل بے قرار ہوتا تھا مختار کا اور کہتے اللہ جانے لعین نے کون سا ظلم کیا ہے جو بار بار میرا امام پوچھ رہا ہے کہ سر نہیں آیا حرملہ کا, ابھی سر نہیں آیا. مختار نے سختی کے ساتھ اپنی فوج سے کہا جتنی جلدی ہو سکے مجھے حرملہ چاہیے, حرملہ کو گرفتار کر کے لاؤ. گرفتار ہو کے حرملہ آ گیا, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, 36 سال کا سن ہے اس کا بے غیرت کا, کربلا میں 36 سال کا سن, شباب کے عروج پہ تھا لعین. مختار نے کہا لعین کون سا ظلم کیا ہے, میرا مولا میرا امام ہر بات تیرا پوچھتا ہے. کہتے کوئی ایسا ظلم تو نے ضرور کیا ہے کہ میں نے 18 سال کے قاتل کا سر بھیجا ہے, امام نے تیرا پوچھا ہے. میں نے 13 سال کے شہید ہونے والے کے قاتل کا سر بھیجا ہے, امام نے تیرا پوچھا ہے. تو نے کون سا ظلم کیا ہے؟ کہتے نہ پوچھ امیر, بس ادادار مجھے معاف کرنا, میں بھی سید ہوں. اس نے کہا نہ پوچھ امیر. مختار نے کہا نہیں بتا وہ کون سا ظلم ہے جو تم نے کیا ہے. کہتا ہے امیر وہ ظلم قیامت سے کم نہیں ہے. جب کربلا کے بن میں سب مارے گئے, حوصلے سے سننا, جب کربلا کے بن میں سب مارے گئے تنہا حسین کربلا کے ریگزار پہ آواز دے کے کہتے تھے حل من ناصر ینصرنا اما من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے. جب اس کلام کا حسین نے بلند کیا خیمہ گاہ پہ کوہرام بپا ہوا. حسین خیمہ گاہ میں آئے, کہا کیا ہوا زینب, یہ شور کیسا ہے؟ کہا بھیا جب آپ نے غربت کا استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ام رواب سے کہنے لگے ام رواب
میرے بیٹے کو ذرا شلوکا تبدیل کروا دو. ماں نے شلوکا تبدیل کروایا, کرتا بدلوایا, کہا ہو سکا تو اصغر کو پانی پلا لاؤں گا. تاریخ کہتی ہے یہ کہہ کہ حسین خیمے سے نکلے اور دھوپ بہت تیز تھی. حسین نے بچے کے چہرے پہ عبا کا دامن ڈالا. تاریخ کہتی ہے فوج یزید سمجھی حسین جنگ کر کے تھک گئے ہیں, قربانیاں دے کے تھک گئے ہیں, اس لیے اب صلح کے لیے قرآن لا رہے ہیں. لیکن جب حسین فوج یزید کے سامنے آئے, حسین نے عبا کا دامن ہٹایا, دیکھا کملایا ہوا پھول. حالت پتہ ہے اصغر کی کیا تھی؟ کبھی کبھی لب ہلتے تھے پھر بند ہو جاتے تھے, کبھی کبھی لب ہلتے تھے لب بند ہو جاتے تھے. عزادار مقتل کہتا ہے حسین نے کہا فوج یزید تمہاری نظر میں میں سزاوار ہوں, اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اس بچے کو پانی پلاؤ. حسین کے کہنے پر یزید کی فوج سے آواز آئی, حسین بچے کے بہانے سے خود پانی پینا چاہتے ہو؟ امام نے علی اصغر کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پہ اتارا. تاریخ کہتی ہے پھر جلدی سے اٹھایا اس لیے کہ امام نے سوچا تو ہوگا یہ فخر اسماعیل ہے, ایڑیاں رگڑ دے گا تو زمزم آ جائے گا. امام نے کہا کربلا نہ ضائع ہو جائے. اصغر کو اٹھایا, اٹھا کے کہا اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے, حجت کو تمام کر. میری ماں بہنوں جملہ سننا, اللہ کرے تمہاری جھولیاں آباد رہے. یہ درد ماں ہی بتا سکتی ہے جو فکرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. مقتل کہتا ہے حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا, ادھر اصغر بلند ہوئے, ادھر ننھے ننھے ہونٹوں پہ اصغر نے زبان پھیری, ادھر زبان نہ پھیرنا تھا. فوج یزید منہ پھیر پھیر کے رو رو کے مظلوم کے غم میں.
Amen.